الصلاة خير من النوم۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے صدقے میں اس پوری کائنات کو بنایا گیا، ان کی شکر گزاری دیکھو، ان کی شکر گزاری دیکھو۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اشکبار ہو گئی، رونے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہیں تھی۔ خیر سنو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، کچھ دیر آرام فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے، اے ابو بکر کی بیٹی، اگر اجازت ہو تو میں اپنے پروردگار کی عبادت کر لوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیجئے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، پانی کے مشکیزے کے پاس تشریف لے گئے اور تھوڑے سے پانی سے وضو فرمایا، تھوڑے سے پانی سے وضو فرمایا۔ ہماری طرح نہیں کہ بس بے انتہا پانی چاہیے وضو کرنے کے لیے، بھی زیادہ اسراف کرنا صحیح نہیں ہے۔ وضو بس اتنے پانی سے کیا جائے جتنے انسان اچھی طرح وضو کر لے، زیادہ بہانا پانی وضو کے اندر مناسب نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی ہم کو پتہ چل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی سے وضو فرمایا، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے مبارک پر بہنے لگے، آپ کے آنسو آپ کے سینے مبارک پر بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، وہ بھی روتے ہوئے ہونے کی حالت میں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر تشریف لے گئے، وہ بھی روتے ہوئے ہونے کی حالت میں لے گئے۔ اس کے بعد جب سجدے سے اٹھے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اس کے باوجود آپ اتنا رو رہے ہیں؟ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی ہیں جس کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا، پوری دنیا، پورے آسمان زمین کے ہر چیز کو بنایا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس طرح ادا کر رہے ہیں کہ پوری رات نماز میں روتے ہوئے گزار دی اور ہم ایک آنسو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا ایک آنسو نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے تیار نہیں ہے۔ آگے حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے بھی اور پچھلے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بلال، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ میں اپنا رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور میں کیوں نہ رو جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات، آج کی شب مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل کی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور دن رات کے بدلنے میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کی معرفت الہی میں اضافہ اور ایمان میں پختگی پیدا ہوگی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹے سے پتھر پر نظر پڑی، دیکھا
کہ اس میں سے بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ یہ اتنا سا پتھر ہے اور اس میں سے بے انتہا پانی نکل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی سوچنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ پتھر بولنے لگا، اے اللہ کے نبی، جب سے میں نے یہ آیت کریمہ سنی ہے وقودها الناس والحجارہ، تو میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس پتھر کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اس پتھر کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس پتھر کے لیے دعا کی، دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف جانا ہوا، دیکھا کہ وہ پتھر اب بھی رویا جا رہا ہے، اب بھی رویا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیا اب کیا وجہ ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ اس پتھر نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، پہلے میں اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، اب اللہ کے احسان اور شکرانے میں رو رہا ہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو، ذرا دھیان دیجئے، خیال کیجئے کہ آج ہمارا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے، کسی بھی حال میں رونے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی حال میں رونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر انسان غم اور شکر دونوں حالتوں میں آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، تو انسان کے دل کی سختی ختم ہو سکتی ہے۔ وہ رحمان تو بڑا بخشنے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات پر مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مغفرت فرمانے پر آتے ہیں تو اس کے بڑے بڑے عبادت کو نہیں دیکھتے، بلکہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، ایک لوہار رہتا تھا، بال بچوں کی کثرت تھی جس کی وجہ سے ہر وقت کام میں مشغول رہتا، جس کی وجہ سے ہر وقت کام میں مشغول رہتا، لیکن اس کا یہ عمل تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ جب وہ ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھاتا تاکہ اس کو لوہے پر مارے، اور اس وقت اذان ہو جاتی تو ہتھوڑے کو لوہے پر مارنے کے بجائے وہ زمین پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اب میرے مالک حقیقی کا بلاوا آ گیا ہے، اب میرے پروردگار کا بلاوا آ گیا ہے، پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں کام کروں گا۔ اس کا انتقال ہوا تو کسی شخص نے خواب میں دیکھا اور معلوم کیا کہ کیا ماجرا رہا، اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ عطا کیا، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرما دیا، امام احمد بن حنبل کے نیچے کا درجہ عطا کیا گیا ہے، امام احمد بن حنبل کے نیچے کا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ خواب دیکھنے والے کو تعجب ہوا اور اس نے سوال کیا کہ تیرا کوئی عمل اتنا نہیں تھا، تیرا علم بھی اتنا نہیں تھا کہ تجھ کو امام احمد بن حنبل جیسا رتبہ دیا جائے، تو پھر تجھ کو اتنا بڑا رتبہ کیسے مل گیا، اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا؟ تو اس لوہار نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کا بڑا ادب کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی عزت کرتا تھا، جب اذان ہوتی تھی تو میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے کام کو بند کر دیتا کہ پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ امام احمد بن حنبل سے نیچے کا درجہ عطا کر دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں گے کہ شکر کرنے والے کھڑے ہو جاؤ، شکر کرنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی اور ان کو ایک جھنڈا دیا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ شکر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں، خوشی ہو غم ہو کچھ بھی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شکر رحمان کی چادر ہے، کہ شکر رحمان کی چادر ہے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ دل اور اعضائے بدن سے ادا کیا جائے، زبان کا شکر یہ ہے کہ ہر وقت وہ اس پر وہ کلمات جاری کیے جائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، جو شکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا الحمدللہ کہنا وغیرہ۔ اعضائے بدن کا شکر یہ ہے کہ اس کو عبادت الہی میں مصروف رکھے، دوسرے کاموں کے اندر اس کو بچائے رکھے، دوسرے کاموں سے اس کو بچائے رکھے۔ دل کا شکر یہ ہے کہ اس سے نیک کاموں کا ارادہ کرے، نیک کاموں کا ارادہ کرے اور ارادہ کرنے کے باوجود لوگوں سے اس ارادے کو چھپائے رکھے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا عیب دیکھ لے تو اس کو چھپائے رکھے، اس کو ڈھانپے رکھے، لوگوں سے سامنے بیان نہ کرتا پھرے کہ میں نے اس کا یہ عیب دیکھ لیا ہے، اس کے اندر یہ بیماری ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، کسی سے اس کو بیان نہ کرے۔
علم کا شکر یہ ہے کہ اگر انسان علم کو سیکھ لے تو اس کو دوسرے تک پہنچائے، خود بھی عمل کرے، دوسروں سے بھی عمل کرائے۔ مال کا شکر یہ ہے کہ اس کو جائز طریقے پر کمائے، ناجائز طریقے پر نہ کمائے۔ جب جائز طریقے پر کمایا ہے تو جائز طریقے پر ہی اس کو خرچ کرے۔ آخر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان ان کا شکر ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اگر ان کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، تو پھر انسان کیا کرے؟ تو ایسے وقت میں انسان عاجزی کا اظہار کرے۔ حضرت